سب سے پہلے میں تمام اراکین انجمن گلزار اہل بیت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ برائے کرم وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مہمان خطیب ہر دل عزیز خطیب اہل بیت علی جناب مولانا تسنیم مہندی صاحب قبلہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج دوسری شب کی شب بیداری کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات پر ارباب اعزاء، انجمن گلزار اہل بیت قدامت کے اعتبار سے 55 سال ہو گئے اس شہر کی انتہائی معروف اور مقبول انجمن، اور مجھے بھی گلزار اہل بیت کی شب بیداری کی مجلس پڑھتے ہوئے میرے خیال سے 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں، اور اس سال بھی آپ نے فقیر کو یاد کیا. بہرحال جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے، نمبر کے اعتبار سے آیت نمبر 90 ہے. اس میں بیک وقت اللہ ایک ساتھ کئی حکم دے رہا، احکام کا گویا مجموعہ ہے یہ آیت، اور حقیقت میں اس آیت کے ذریعے سے جو احکام دیے ہیں اللہ نے، ان کو اگر بغور ہم پڑھ لیں اور دیکھ لیں، جذبات کی دنیا سے ہٹ کر کے، جوش کی دنیا سے ہٹ کر کے، بلکہ ایمان کی اور روحانیت کی دنیا سے وابستہ ہوتے ہوئے کہ ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو بھی احکام ہیں اس کتاب میں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارے آنے کا بھی مقصد ہے اور اس دنیا سے جانے کا بھی مقصد ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے. اگر اس بات کو یاد رکھتے ہوئے ان احکام کے اوپر توجہ دی جائے تو یہ جو جملے بازی ممبر سے ہوتی ہے، کبھی مصرعے کی شکل میں، کبھی شعر کی شکل میں، کبھی خطابت کی شکل میں،
کبھی ذاکری کی شکل میں. یہ جملے بازی دل کے بہلانے کے لیے تو شاید تھوڑی دیر کے لیے کافی ہو جائے، لیکن ان سب چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، ویسے ہی شہادت حسین ابن علی علیہ السلام کا بھی ایک مقصد ہے. اس کو ہلکے لفظوں میں مت لیا کیجئے. شہادت حسین ابن علی کے نزدیک سب سے اہم ترین اگر کوئی شے تھی، چیز تھی، تو وہ تھی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بچانے کی خاطر آپ نے قربانی پیش کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جان کی بازی حسین ابن علی نے جو لگائی ہے، اور صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی، اپنے بھانجوں کی، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بھائی کی، اور صرف یہی نہیں، چادریں قربان کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت بہت زیادہ اہم تھی حسین ابن علی کے نزدیک. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ٹکراؤ شریعت اور سلطنت میں تھا. سلطنت چاہتی تھی کہ جو ہم کہیں وہ ہو، اور حسین ابن علی شریعت مصطفیٰ کو پیش کر کے دنیا پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ جو شریعت مصطفیٰ کہے گی وہ ہے، نہ تمہاری چلنے والی ہے نہ کسی اور کی چلنے والی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بہرحال یہ دو جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان پر غور کیجئے گا کہ ہر چیز کا مقصد ہے. ویسے ہی اہم ترین مقاصد میں ایک مقصد ہے شہادت حسین ابن علی علیہ السلام، اور وہ مقصد صرف اور صرف تحفظ شریعت مصطفیٰ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. یزید کی کردار کو اور اس کی بعض گفتگو جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے شریعت کو ایک کھلونا بنا رکھا تھا. اسی کا غالباً یہ شعر ہے کہ نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی، توجہ کیجئے گا، اور نہ ہی کوئی حکم خدا آیا. یہ تو بنی ہاشم کا صرف ایک کھیل تھا. اس پر ذرا غور کیجئے. وحی الہی کا وہ منکر، احکامات الہی کا وہ منکر، حلال محمد کو حرام کرنے والا وہ، حرام مصطفیٰ کو حلال کرنے والا وہ. حسین نے کہا یہ نہیں ہوگا. جب تک ہم ہیں، ہم وارث مصطفیٰ ہیں، ہم وارث دین محمد ہیں، ہم وارث شریعت مصطفیٰ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہمارا بھرا پورا کنبہ ختم ہو جائے کربلا میں، لیکن ہم اسے محفوظ کر کے رہیں گے. اور یہ حسین علیہ السلام کی شہادت کا صدقہ ہے جو آج وقت پر مسجد کے مناروں سے آپ اذانیں سن رہے ہیں اور وقت کے اوپر نماز گزار حضرات نمازیں پڑھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ مبارکہ نحل کی آیت ہے، 90 نمبر کی یہ آیت ہے. اس میں پروردگار نے اس آیت کے ذریعے سے کئی احکام دیے ہیں، جس میں سب سے پہلا حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اگر ہم دین کو سمجھنا چاہیں، شریعت کو سمجھنا چاہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ یہی آیت صرف کافی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کا حکم دے رہا ہے، احسان کا حکم دے رہا ہے، یعنی نیکی کرنا، اس کا حکم دے رہا ہے.
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کا حکم دے رہا ہے. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور بدکاری اور برائی سے روک رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. وَالْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، بدکاری سے، برائی سے، فحشیات سے، غلط روش کے اختیار کرنے سے اللہ روک رہا ہے، منع کر رہا ہے. دیکھو بدکاری نہ کرنا، فحشیات میں اپنے کو مبتلا نہ کر لینا، برائیوں میں جا کر کے ڈوب نہ جانا، برائیوں سے دور رہنا. اب اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ یہ نصیحتیں ہیں اگر تم ہماری ان نصیحتوں کو قبول کرو. عزیزان گرامی، اس آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، گفتگو بہرحال اسی پر ہو، کیونکہ کوئی بھی ہماری مجلس اور محفل ذکر علی کے بغیر ناتمام رہتی ہے. علی علیہ السلام کے ذکر کے بغیر، ان کی یاد کے بغیر ناتمام اور نامکمل رہتی ہے. لہذا ایک ایسے موضوع کا اختیار کیا گیا ہے کہ جس میں ذکر علی بھی ہوگا، اور امیر المومنین کا حقیقت میں جو دوسرا نام ہے انصاف، اس کا بھی ذکر ہو. تو ارشاد رب العزت ہوا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے، یعنی نیکی کرنا. اگر ہم اصول دین میں غور سے دیکھیں اصول دین کو، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ توحید کے بعد ہمارے ہاں عدل ہے، عدل کے بعد پھر نبوت ہے، پھر ولایت یا امامت ہے، اور قیامت. یعنی 5 ہمارے ہاں اصول دین ہیں. اگر دوسرے مکاتب کے ہاں جائیے گا تو وہاں کے اوپر 5 کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں 3 کا مسئلہ ہے. توحید ہے، نبوت ہے اور بعد ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کوئی عدل کو ایکسپٹ نہیں کرتا، کوئی ولایت کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے. توجہ کیجیے گا. توحید ہے، نبوت ہے اور معاد ہے یعنی قیامت. بیچ سے ولایت غائب ہے، اس کے بعد اس سے پہلے عدالت غائب. تو ہمارا اور آپ کا جو جھگڑا ہے وہ 3-5 کا ہے. بس ادھر ہمارے یہاں 5 ہیں. لیکن ایک چیز کا اور ذکر کرتا چلوں عزیزان گرامی، کہ اللہ کو عادل ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے. ہمارے مکمل ہی نہیں ہوگا ہمارا ایمان جب تک کہ اللہ کو ہم عادل نہ مانیں. توجہ کیجئے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ ہی سے عدالت مخصوص ہے، نہیں، یہ تو ایک اجتماعی مسئلہ ہو گیا. اخلاقی اعتبار سے ہمارا پیش نماز بھی عادل ہو، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں. توجہ کیجئے گا. نبی بھی عادل ہو، امام بھی عادل ہو، مسجد کا مؤذن بھی عادل ہو. یہ عدالت کی جو درجہ بندی کی گئی ہے الگ الگ، اللہ کی عدالت اور ہے، رسول اللہ کی عدالت اور ہے، ائمہ معصومین کی عدالت اور ہے. توجہ فرمائیے گا. مسجد کے امام کی عدالت اور ہے، مسجد کے مؤذن کی عدالت اور ہے. اب اس کے بعد ہم اپنے لیے کہہ لیں کہ مومنین کی عدالت اور ہے. یہ ایک اخلاقی زندگی کا ایک حصہ ہے ہماری آپ کی عدالت. لیکن اللہ کی عدالت یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے اور ہمارے ایمان کا جز ہے. ہم مکمل ہی نہیں توحید کے مسئلے میں ہوتے ہیں جب تک کہ اللہ کو عادل نہ مان لیں. اب اس کے برعکس جو لفظ ہے، اگر کوئی ذات عادل نہیں ہے تو اس کے برعکس جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ظالم کا. تو اب جو لوگ اللہ کو عادل نہیں مانتے تو پھر وہ مانتے کیا ہیں؟ بھائی جو لوگ اللہ کو عادل نہیں مانتے وہ آخر کیا مانتے؟ ہم تو نہیں کہیں گے،
کہ وہ کیا مانتے ہیں، لیکن انہیں خود بتانا چاہیے دنیا کو کہ بھائی ہم اللہ کو عادل نہیں مانتے، تو پھر آپ مانتے کیا؟ تو بتانا چاہیے کہ بھائی ہم یوں مانتے، ایسے مانتے. لیکن حقیقت میں صرف یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ عادل ہے. اور یہ آج تو ہماری بہت سی پہچانیں بن گئی ہیں شیعہ ہونے کی، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ہم پہچانے جا رہے ہیں دنیا میں. لیکن ایک دور ایسا تھا جو مکتب تشیع سے وابستہ لوگ صرف اور صرف اسی بنیاد پر پہچانے اور جانے جاتے تھے کہ وہ اللہ کو عادل مانتے تھے. یعنی یہ ہماری علامت تھی، ہماری پہچان تھی، اور یہ پہچان آج تک برقرار ہے الحمدللہ. اتنا اہم ہے یہ مسئلہ عزیزان گرامی. اور آگے بڑھیے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نظام عدل قائم کرنے کی جو صحیح فرمائی ہے کہ نظام عدل قائم ہو جائے، اس کی نظیر نہیں ملتی. کن حالات میں امیر المومنین کو لوگوں نے زمینی حاکم تسلیم کیا ہے؟ ویسے تو وہ کائنات کے مولا تھے. 3 خلافتوں کے بعد رسول اللہ کے وفات کے تقریباً 24-25 برس بعد کم و بیش کچھ لوگ آئے، آن کر کے کہا یا علی ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. کہا ٹھیک ہے تمہاری بیعت قبول ہے ہمیں، لیکن سن لو میں فیصلے کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کرنے والا. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں کسی کے دباؤ میں آ کر کے فیصلے نہیں کروں گا، میں فیصلہ قرآن و سنت رسول کی روشنی میں کروں گا. قرآن اور سنت رسول کی روشنی میں فیصلے ہوں گے. اور دوسری چیز، جن لوگوں نے اللہ کی زمین پر ناجائز قبضے کر رکھے ہیں ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے ان زمینوں کو ہم سرکار کی تحویل میں دیں گے. منظور ہے؟ اگر یہ منظور ہے تو ٹھیک. اور بھی بہت سی باتیں جن لوگوں نے کنیزیں خریدنے کی خاطر یا بیگمات خریدنے کی خاطر، شادیاں کرنے کی خاطر زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، ان زمینوں کو ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے ہم حاصل کریں گے. یہ امیر المومنین نے فرمایا تھا. ایک دو کے تو نام بھی لیے ہیں. اور دوسری چیز، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن اور سنت کی روشنی، سنت رسول کی روشنی میں ہوگا. کسی کے دباؤ میں آ کر کے میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے زمینی حکومت کو سنبھالا. حالات کیسے ہیں وہ پڑھیے کتابوں میں. بیت المال یعنی خزانہ جو ہے اسلامی وہ سب خالی ہے، سب کھا پی کر کے چھٹ کر گئے، کچھ بھی اس میں نہیں ہے. لوگ اسرت و تنگدستی سے دوچار ہیں، بھوک مری سے دوچار ہیں. کسی کو ایک وقت کھانا ملتا ہے، کسی کو ملتا ہی نہیں. یہ صورتحال، فقیری، غریبی، تنگدستی سے دوچار معاشرہ، انسانی سماج. اور حکومت کے جو حدود اربع بیان کیے گئے وہ بھی سنتے چلیے. یورپ میں اسپین تک، ہندوستان میں سندھ تک، توجہ کیجئے گا، اور ادھر پورا عرب شام کے علاوہ یہ حدود اربع ہیں. حکومت ہاتھ میں امیر المومنین کے، زمینی حکومت آپ کے ہاتھ میں. آج کی حکومتوں کو جو وسائل مہیا ہیں وہ کل نہیں تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا. لیکن ایسے حالات میں ابھی 1 سال گزرا ہے امیر المومنین کی حکومت کا. اب یہاں سے جارج ارداغ لکھتا ہے
کہ امیر المومنین نے ابھی 1 سال گزرا ہے حکومت، آپ نے ایک میٹنگ بلائی، جائزہ میٹنگ، کہ دیکھیں 1 سال ہو گئے، کچھ حالات بدلے یا نہیں بدلے، پہلے سے بہتر ہوئے یا نہیں ہوئے. توجہ کیجئے، میٹنگ بلائی. اب جتنے بھی گورنرز تھے اسلامی ریاستوں کے، ان سب کو کوفے میں جمع کیا، وہ بھی کہیں کسی آرام دہ جگہ میں نہیں بلکہ مسجد کوفہ میں. بہت ہی احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، مسجد کوفہ میں بلایا. یہ مصر کے گورنر، یہ مدائن کے گورنر، یہ بصرہ کے گورنر، یہ کوفہ کے گورنر، یہ فلاں جگہ کے گورنر، سارے گورنر سے اکٹھا ہو گئے. میرا اور آپ کا مولا ممبر پر گیا، مسجد کوفہ کا ممبر ہے، توجہ فرمائیے. جانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا. آپ نے ایک سوالیہ انداز میں ان گورنر سے ایک بات کہی یا پوچھی، سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہاری ریاستوں میں عوام کا کیا حال ہے؟ یعنی کل جیسی زندگی ہے، کل جیسی زندگی ہے یا آج کچھ تبدیلی آئی ہے؟ تو ایک مرتبہ سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ مولا کافی تبدیلی آئی ہے. کہا کل کیسے حالات تھے؟ توجہ کیجئے گا، کل کیسے حالات تھے؟ کہا کل یہ ہوتا تھا کہ جب ہم مال زکوٰۃ بستیوں میں، لوگوں کی بستیوں میں لے جا کر کے بانٹنے کے لیے لے جاتے تھے تو تقسیم کرنے اور بانٹنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. لوگ اپنی غربت و فقر فاقے کی وجہ سے اس مال زکوٰۃ پہ ٹوٹ پڑتے تھے اور لوٹ کے لے جاتے تھے. اور اب کیا صورت حال ہے؟ مولا نے پلٹ کے پوچھا. کہا اب حالات کیسے ہیں؟ کہا مولا اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ جب ہم مال زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے انہی بستیوں میں جاتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ مولا علی کے صدقے میں پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ کہیں اور لے جائیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، کیا مولا نے کوئی کارخانے لگوا دیے تھے؟ فیکٹریز، کمپنیز اس زمانے میں تھی ہی نہیں. یہ ایک دم سے غربت سے نکل کر کے اور راحت بخش زندگی میں آ گئے لوگ. آخر کیا کوئی معجزہ دکھایا تھا مولا نے؟ کچھ بھی نہیں. کیا بڑی بڑی فیکٹریز کہیں سے لے آئے تھے؟ اس زمانے میں تھی ہی نہیں. تو آخر ہوا کیا؟ وجہ کیا ہے؟ یا زمین کچھ زیادہ ہی اپجاؤ ہو گئی، زرخیز ہو گئی، پہلے سے زیادہ اب اس میں غلہ جو ہے اگنے لگا؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ جو اس حقیر کی سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ جب حاکم اعلیٰ عادل ہو تو اللہ اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اگر ظالم ہو تو اللہ اپنی برکتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. علی علیہ السلام سراپا عادل ہیں. اپنے ہاتھ میں حکومت لی، انہوں نے نہ اپنی فکر کی، نہ اپنے کنبے کی فکر کی، نہ اپنے خاندان پروری کی، بلکہ سب کی ایک ساتھ فکر کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی برکتوں کے دروازے کھولے، اور جو کل تک اسرت و تندرستی اور غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی کے صدقے میں پیٹ بھرا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کیا بات، کوئی خاص بات ہے کیا؟ نہیں، اگر کوئی خاص بات ہو تو بتا دیجئے جی. تو مجلس تمام کر دیں، ہم مجلس کو تمام کا یہ کرتے ہیں. ہمیں کوئی نہیں، ہمیں اس میں کچھ بتایا ہوتا ہے تو گیا نہیں. ہم 10-12 سال سے یہ مجلس پڑھ رہے ہیں، اسی حساب سے پڑھ. جیسا کہیے آپ. انجمن کو نوحے پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، مصائب پڑھے دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیجئے. اور کیا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
تو یہ ہے عدل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے سائے میں دنیا نے زندگی بسر کی اور سکون و اطمینان کے ساتھ۔ اگر کسی نے خصوصی طور پر کچھ مانگنے کی کوشش کی کہ مولا یہ ہمیں دے دیجئے، کچھ ذرا زیادہ دے دیجئے، تو کہا نہیں ہو سکتا، یہ علی سے امید نہ رکھو، اس میں برابر سے حق ہے، یہ بیت المال ہے، جتنا ایک گورے کا ہے اتنا ہی ایک کالے کا، جتنا باہر والوں کا ہے اتنا ہی ہمارے گھر والوں کا ہے۔ ہم کسی کو اسپیشل پیکج نہیں دے سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ علی عدل کا ایک دوسرا نام ہے، اور صرف عدل ہی کا حکم نہیں ہے، احسان کا بھی حکم ہے۔ بس ایک روایت آپ کی خدمت، تاکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ، عدل بھی ہے علی کے ہاں اور احسان بھی ہے امیر المومنین کے ہاں۔ ایک حبشی تھا، امیر المومنین کی حکومت، اس نے چوری کی، لیکن اسے احساس ہوا کہ میں نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ جوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خدا نہ کرتا اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو ٹھیک مت بن جانا، بلکہ ہو سکے تو اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لے، اور کوشش کرنا کہ دوبارہ وہ برائی سرزد نہ ہو۔ چنانچہ اس سے یہ گناہ ہوا کہ اس نے چوری کی، اسے احساس ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا، وہ آیا امیر المومنین کی بارگاہ میں، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے چوری کی ہے، آپ مجھے پاک کیجئے، طاہر نہیں، مجھے پاک کیجئے۔ تو اب ظاہر امیر المومنین ہیں، عام بندہ تو ہے نہیں کہ فوراً بس تلوار اڑ جائے۔ اس نے کہا مولا مجھے پاک کیجئے، میں نے چوری کی، طاہر نے پاک کیجئے۔ کہا بھائی تم نے چوری کی ہے تو اختیاری صورت میں کی؟ کہاں؟ کہا چوری کرنے پر کسی نے تم کو مجبور کیا؟ کہا نہیں، میں نے خود سے چوری کی۔ کہا کہ ضرورت تھی؟ کہا کہ نہیں، چوری کی ضرورت بھی نہیں تھی، بس چوری کی ہے۔ یہی تین پہلو ہیں کسی کو بچانے کے لیے۔ ان تینوں پہلوؤں کو اس کے سامنے رکھا، جب اس نے اقرار کر لیا کہ نہیں مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، مجھے ضرورت بھی ایسی خاص نہیں تھی کہ میں بھوکا مر رہا تھا، چلو تھوڑا سا ان سے مال چورا لیں، ایسا کوئی صورت نہیں۔ تب آپ نے جلاد کو حکم دیا کہ کوفے کے فلاں چوراہے کے اوپر لے جاؤ اسے، جہاں کے اوپر اس قسم کی سزا دی جاتی، اور اس کا یہاں سے ہاتھ قطع کر دو، کاٹ دو، یہ ہے اسلامی سزا۔ لے گیا، توجہ فرمائیے گا، جب اس نے چوری کا اقرار کر لیا تو لے گیا جلاد امیر المومنین کے حکم سے کوفے کے چوراہے پر، اور کاٹ دیا ہاتھ۔ ہاتھ جب کٹ گیا تو سید المنافقین، منافقوں کا سردار بھی اس مجمع میں تھا، جو اس کو گھیرے ہوئے تھے اس حبشی کو جس کا ہاتھ کٹا، ان میں سید المنافقین بھی تھا، ابئی جس کا نام تھا۔ وہ ایک مرتبہ چھلانگیں مارتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ اب ظاہر ہے ہاتھ کٹا ہے، کٹا ہوا ہاتھ اس ہاتھ میں، یہاں سے خون کا فوارہ جاری ہے، اور وہ آن کے کہتا ہے کٹ گیا نا علی کے کہنے سے تمہارا ہاتھ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سید المنافقین کہہ رہا ہے کہ تمہارا ہاتھ کٹ گیا نا علی کے کہنے سے؟ کہا نہیں، تم نے غلط کہا، علی کے کہنے سے میرا ہاتھ نہیں کٹا، بلکہ اللہ کے ولی کا حکم تھا، وقت کے امام کا حکم تھا، میرا ہاتھ کٹا۔ بہرحال قصیدے پڑھتا رہا وہ امیر المومنین کے، کٹ گیا ہے ہاتھ، انسانی فطرت ہے جو کاٹتا ہے
ہاتھ یا کہیں بھی نقصان پہنچاتا ہے تو جس کو نقصان پہنچتا ہے وہ بہرحال برملا نقصان پہنچانے والے کی برائی کرتا ہے، لیکن یہ مولا کا ایسا تابعدار اور سچا محب ہے کہ ہاتھ کٹ چکا ہے، خون کا فوارہ جاری ہے، کٹا ہوا ہاتھ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور مدح مولا کر رہا ہے۔ لوگوں میں سے کسی نے جا کے کہا کہ مولا جس کا ہاتھ کٹنے کا حکم آپ نے دیا تھا وہ تو ہاتھ کٹنے کے بعد بھی آپ کی مدح کر رہا ہے، قصیدے پڑھ رہا ہے آپ کی شان میں۔ کہا اچھا، آپ نے فوراً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ اور بھی وہاں پر آپ کے چاہنے والے تھے، ان میں سے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ امام حسن کہ جاؤ اور انہیں بلا کے لاؤ اپنے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ لے کے آنا۔ امام حسن علیہ السلام تشریف لے گئے، بڑے عزت و وقار کے ساتھ اس کو لے کر کے مولا کی بارگاہ میں آئے۔ اب جو دیکھا تو واقعی مدح مولا اس کی زبان پر تھا۔ امیر المومنین نے کہا تمہارا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا یہ ہے میرا مولا، میرا ہاتھ یہ کٹا ہوا۔ کہا یہ ہمیں، مولا نے ہاتھ ملایا یہاں، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ کچھ پڑھ کے دم کیا، ہاتھ جڑ گیا۔ اب دل کرتا ہے کہ آپ کی طرف سے ایک سوال کر لوں مولا سے کہ مولا جب آپ کو جوڑنا ہی تھا تو پھر کٹنے کا حکم کیوں دیا؟ تو ادھر سے یہی جواب آئے گا کہ ہاتھ کا قطع کرنے کا حکم وہ میرا عدل تھا اور جوڑ دینا یہ میرا احسان ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دے رہا ہے، اللہ احسان کا حکم دے رہا ہے۔ خدا کی قسم اس گھرانے کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے اس دور میں شریعت مصطفیٰ پورے طریقے سے، پورے آب و تاب کے ساتھ آج مسجدوں سے اذانیں ہو رہی، نمازیں ہو رہی، ہم پورے اپنے دین و شریعت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پورا اختیار اس دور میں رکھے ہوئے۔ یہ صرف اور صرف امیر المومنین اور ان کی اولاد کا صدقہ ہے۔ یقین کیجئے یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے، حقیقت ہے یہ کہ امیر المومنین اور ان کی اولاد کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ جو آج شریعت مصطفیٰ ہمارے اور آپ کے پاس موجود۔ ختم ہو گیا کربلا میں چمن رسالت، اجاڑ دیا دنیا نے چمن رسالت کو کربلا میں۔ تنہائی ہے حسین ابن علی کی، بچن جملے سماعت فرما لے مسائل، بے کسی ہے، عالم غربت ہے، ایسے میں امام حسین کبھی داہنی جانب دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، اور پھر آواز دیتے ہیں یا ابطال الصفا وَيَا فرسان الحجا، اے میرے شیرو تمہارا حسین تمہیں آواز دے رہا، آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہماری آواز پر لبیک نہیں کہتے؟ ایک مرتبہ شہداء کی کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، زہرا کے لال اگر موت نے مجبور نہ کر دیا ہوتا تو ہم آج بھی آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ عزادارو بس چند جملے سماعت فرما لیجئے۔ حسین ابن علی کبھی آواز دیتے یا غیاث المستغیثین، اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے، اور کبھی آپ آواز دیتے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے، ہے کوئی جو ہمارے استغاثے پر لبیک کہے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین ابن علی استغاثے کا اثر 3 لوگوں پر ہوا، سب سے پہلے جناب علی اصغر پر، دوسرے چوتھے امام پر،
اور تیسرے شہداء کی لاشوں پر روایت کہتی ہے کہ جناب علی اصغر نے استغاثہ امام حسین سن کر کے اپنے کو گہوارے سے گرا لیا. سیدانیوں میں کورام برپا ہوا. واہ محمدہ، واہ غربتا کی بیویوں نے صدائے بلند کی. امام حسین خیمے میں داخل ہوئے تو بس ایک برجستہ سوال کیا، کہے بیویوں کیا کوئی بچہ پھر جاں بحق ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہیں بھیا ایسا نہیں ہے، بلکہ جس وقت تم استغاثہ بلند کر رہے تھے تو سن کے علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرایا. عزادارو، علی اصغر کو دامن ابا میں چھپا کر کے حسین اس مقام پر لے گئے جہاں سے واپسی روایت کہتی ہے کہ جب واپس آئے تو 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے ہیں اور پھر اپنے قدموں کو پیچھے کیا ہے. عزادارو، اور اس کے بعد پھر یک بار کی جنازہ علی اصغر کو لے کے خیمے میں داخل ہوئے. کہا لو میرا باپ تمہاری کمائی دکھانے لگ گئی. عزادارو، بس ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اللہ نے میرا باپ کو 2 اولادیں عطا کی تھی. ایک 6 مہینے کا علی اصغر، ایک 4 سال کی بچی سکینہ. علی اصغر کو کربلا میں نہر ہوتے دیکھا، سکینہ کو بی بی نے شام میں دفن ہوتے دیکھا. اب روایت کہتی ہے کہ جب میرا باپ اور دیگر بیویاں دوبارہ کربلا میں آئی ہیں اور 3 دن قیام کرنے کے بعد بیویاں جب مدینے کی طرف روانہ ہونے لگی تو جناب زینب نے میرا باپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے آواز دی، بیوی چلو ہم مدینے مزار رسول پہ جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ دامن جناب زینب تھام کر کے بیوی کہتی ہیں شہزادی آپ مدینے تشریف لے جائیے، آپ کے والی و وارث کا سایہ آپ کے سر پر موجود ہے. میں کیا کروں گی جا کے مدینہ؟ نہ میرا علی اصغر رہا نہ میری سکینہ رہی، یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ ہمارے ان چند کلمات کو قبول فرما لے. پروردگارہ اب تک کی جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما. پروردگارہ محبان آل محمد کے گھروں پر برکتیں نازل فرما. پروردگارہ عزاداروں کے گھروں پر برکتیں نازل فرما. پروردگارہ مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی و رہبر عظیم الشان آیت اللہ خامنائی کی حفاظت و نصرت فرما. مومنین و مراجع کرام کی حفاظت و نصرت فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار فرما.